ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے دین کے نام پر میں قربان ہو جاؤں، لیکن اس میں آنچ نہیں آنے دینا، ہمیں آنچ نہیں آنے دینا، یہ ایمان والے کا تقاضا ہے۔ میری بیوی، اگر میری بچے یتیم ہو جائے، میری بیوی بیوہ ہو جائے، میرے بوڑھے ماں باپ مجھے کچھ بھی کہے، لیکن دین کا معاملہ آ گیا، ہم کسی کو نہیں دیکھیں گے، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن آج ایک فرقہ اٹھا ہے جو مولائی فرقے کے نام سے، میں آپ کو بار بار اس لیے میں اس سے آگاہ کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہمارے مسلمان اندھے بن کر ان کی تقلید کر رہے ہیں، اندھے بن کر حضرت صحابہ کا نام لے کر گالیاں دی جا رہی۔ اب ہمارا مسلمان کہتا کہ حضرت، وہ حضرت علی کا نام لے لی نا حضرت، وہ حضرت صحابہ کا نام لے لی نا حضرت، وہ کیسے نہ مسلم ہو سکتی، وہ کیسے اسلام سے باہر ہو سکتی، وہ کیسے کافر ہو سکتی، وہ کیسے منافق ہو سکتی، جبکہ وہ اسلام کا نام لے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے والے بہت سارے پیدا ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہر سے تو لوگوں کے سامنے دین کی باتیں کرتا ہے، لیکن دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، حضرت صحابہ کو گالی دے رہا ہے اور دین پر گالیاں دے رہا ہے اور دوسرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے، سامنے لوگوں کے سامنے دین کا لیبل لگایا۔ اب ہم مسلمان اندھے ہو کر ان کی باتوں پر اتباع کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں دین کے نام پر وہ باتیں بول رہے ہیں، یہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان منافقین کی سزا کیا؟ سب سے نچلے جہنم کے حصے میں ہوں گے، وہ سب سے نچلے جہنم کے حصے میں ہوں گے۔ اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت کرے، اپنے خاندان والوں کی ایمان کی حفاظت کرے، اپنے علاقے والوں کی ایمان کی حفاظت کرے۔ اب نصیحت کے نام پر، حکمت کے نام پر خاموشی اختیار کرنا، منبر رسول پر بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں یہ گناہ کبیرہ ہمارے لیے، حرام ہے ہمارے لیے۔ حکمت اور نصیحت کے نام پر خاموشی اختیار کرنا، ان باطل فرقوں والوں کو، ان کی خاموشی، ان کے طاقتوں کو دیکھ کر ہم خاموش رہ جائے، یہ اسلام ہمیں گوارا نہیں دیتا، یہ ہمارا ایمان ہمیں گوارا نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی تعلیم دیے ہیں کہ جہاں کہیں برائی دیکھو، ڈنکے کی چوٹ میں کہو یہ برا کام ہے، چاہے لوگ تمہیں مارنے کی کوششیں کریں، چاہے لوگ تمہیں برا بھلا کہیں، چاہے تمہیں گالیاں دیں، کوئی اس سے پرواہ نہیں کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، خاموش اختیار کیے، کام پر لگے رہے۔ گالیاں سننا بھی یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، دھمکیاں لینا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ مجھے کل ایک بندہ فون کر کے کہنے لگا حضرت تمہیں کیا ضرورت یہ مولائی فرقے کے بارے میں تمہیں کہنے کی، نکو بولو حضرت اس کے بارے میں۔ یہ بولنے والا کوئی چھوٹا بندہ نہیں، محلے کا، علاقے کا ذمہ دار، جس کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے، آج وہ ایک منافق کا ساتھ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے حضرت اس کے بارے میں نکو بولو۔ حضرت کون کہہ رہا ہے؟ ایک ایمان والا جس کے دل کے اندر ایمانی غیرت نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت اس کے بارے میں نہ کہو۔ اب ایک ایمان والا ہمارا مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی باطل فرقے کے بارے میں نہ کہے، اگر کوئی کہے گا اس مولوی کو ہم ختم کر دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مسلمان جس کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمانی غیرت ہے، جس کے دل کے اندر ایمان چھپایا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت اس کے بارے میں اگر کہیں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا۔ یاد رکھنا میں آپ سے ایک بات جملہ کہتا ہوں، مسلمان کبھی نامرد نہیں ہوتا۔ میں بڑی احتیاط سے جملہ استعمال کر رہا ہوں، دین کے معاملے میں مسلمان کبھی نامرد نہیں ہوتا، مسلمان ہمیشہ شجاعت والا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک جملہ ان کا میں کہتا ہوں ذہن میں رکھنا، جس وقت مسیلمہ کذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرات صحابہ کی ایک فوج کو تیار کیے، لوگوں سے کہا میرے بچے مر جائیں، میری بیوی بیوہ ہو جائے، ابوبکر کا سارا خاندان برباد ہو جائے، ساروں کو قتل کر دیا جائے، لیکن ابوبکر کے دنیا میں موجود ہوتے ہوئے، ابوبکر کے زندہ ہوتے ہوئے ایمان پر ڈاکہ ڈالے، نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالے، صحابہ کی عزت نہ کی جائے، صحابہ کو گالیاں دی جائے، دین کے نام پر لوگوں کو جو ہے دنیا سکھائی جائے۔ حضرت ابوبکر نے کہا ابوبکر کا اس وقت زندہ رہنا بھی گناہ ہے۔
یہ جملے حضرت ابو بکر کا ہے، حضرت ابو بکر کا ہے جملہ یہ. تو اس لیے میرا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے میرے سامنے میرے موجود ہوتے ہوئے اگر کوئی دین میں رد و بدل کرے، حضرت صحابہ کو گالی دے، حضرت صحابہ کو اونچ نیچ کرے، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنایا تھا، جن کی شان میں اللہ کے رسول نے فرمایا، امیر معاویہ سے فرمایا معاویہ اللہ تجھے حکومت دے گا، تجھے بادشاہت دے گا. اور حضرت امیر معاویہ وہ ہے جو حضرت صحابہ ان سے محبت کرتے تھے اور اہل بیت ان سے محبت کرتے تھے. اور یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جس وقت انتقال ہوئے حضرت حسن سے کہا بیٹا میرا دنیا سے چلے جانے کے بعد خلافت امیر المؤمنین کا خطاب، خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دینا، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینا. یہ حضرت علی کہہ رہے. اب یہ لوگ حضرت علی کے نام پر، مولا علی کے نام پر، مولا علی کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. لوگوں سے یہ کہتے ہیں ہم مولا علی کے نام کی محبت کرنے والے، خدا کی قسم اس منبر پر رسول پر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ سے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کے بھی دشمن، صحابہ کے بھی دشمن، خدا کے بھی دشمن، قرآن کے بھی دشمن، یہ اللہ کے رسول کے دین کے دشمن ہیں. لوگ اللہ کے رسول کے دین کے دشمن ہیں. حضرت علی صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا علی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا لوگ تجھ سے محبت کے دعوے کریں گے، لوگ تجھ سے کہیں گے کہ میں حضرت علی سے محبت کرنے والا ہوں، لوگ کہیں گے کہ میں علی سے محبت کرنے والا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت کرنے کے دعوے کرنے والے یہ جہنمی ہوں گے، جہنمی. اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا جو تیرے بعد کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے اور تیری موجودگی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو تجھے نام لے کر تجھے ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی جہنمی ہے. اہل سنت و جماعت، احناف، دیوبند، ہم اہل سنت کا اس بات کا عقیدہ ہے سارے صحابہ جنتی ہیں. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ کہتے ہیں یہ میرے صحابہ ہے، میرے صحابہ، یہ میرے صحابہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا. اللہ نے ان کی تعریف کی یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، رحماء بینہم یہ ایک دوسرے کی محبت کرنے والے ہیں، تراہم رکعا سجدا. اللہ نے ان کی تعریف کو بیان فرمایا. یہ کفار پر، یہ دشمنوں پر ایک دوسرے کے ان سے ایسی دشمنی رکھتے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا معاملہ آ جائے یہ کسی کو معاملے میں نہیں رکھتے، یہ کسی کو جو سامنے نہیں رکھیں گے. اپنی بیوی بچوں کو ہونا تو چھوڑنے کے لیے تیار جہاں اللہ اس کے رسول کا معاملہ آ گیا. اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے صحابہ ہیں جن کے سجدے کو میں قبول کرتا ہوں، جن کی رکوع کو میں قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرات صحابہ کے فضائل بیان فرمائے تو اس میں کسی صحابی کو الگ نہیں کیا، سارے صحابہ. اللہ کے رسول نے فرمایا سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ جنتی. اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوا ہے تو اختلاف ذاتی اختلاف ہے، تو ہم اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جن صحابہ کو اللہ نے جنت کا مقام دے دیا، جنت کا پروانہ دے دیا ہے، 1400 سال 1500 سال کے بعد جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جس کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں، جس کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں پیٹ چیرے تو الف نہیں نکلتا، انہیں اٹھ کر 1500 سال کے صحابہ کو، 1500 سال کے پہلے صحابہ تھے ان پر انگلیاں اٹھا کر کہتا ہے یہ جنتی یہ جہنمی. کتنے سال کے بعد؟ 1500 سال گزر گئے. اب اٹھ کر ایک داڑھی مونڈا اور ایک پیٹ چیرے تو الف نہیں، انہیں اٹھ کر بولتا یہ صحابی جنتی یہ صحابی جہنمی. یہ ہمارے ایمان گوارا کر سکتا ہمیں؟ نہیں قبول کرے گا. اس لیے میں آپ حضرات سے بار بار ایک بات کہتا ہوں، بار بار میں کہہ رہا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرے، اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت کرے، اپنے خاندان والوں کی ایمان کی حفاظت کرے. کوئی اگر دین کے نام پر ہمیں دھوکہ دے ہم اس دھوکے کو قبول نہیں کریں گے. کوئی بھی عقل نہ ہو، دین کا لیبل لگا کر اگر کوئی ہمیں دھوکہ دینا چاہے ہم سب سے پہلے ہم اہل حق علماء سے رجوع کریں گے. ہمارے علماء اکرام ہے، ہمارے زندہ ہے، ہمارے سامنے علماء زندہ ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے بعد اگر کوئی میرا وارث ہے تو وہ علماء رہیں گے. یہ جب تک زندہ ہے ہم ان سے اپنے دینی تعلقات، ہم روحانی تعلقات، ہم اپنے علمی تعلقات، ہم اپنی ساری چیزیں ان سے رابطہ رکھیں گے جو اہل حق علماء ہیں.
जो दुनिया को बिगाड़ना चाहे, फितना फैलाना चाहे, असबियत फैलाना चाहे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे, लोगों को मुनाफिक बनाने की कोशिश करे, हम इनसे कभी मुतमईन नहीं होंगे, हम इनसे कभी नहीं मिलाएंगे। जो सहाबा का दुश्मन है हम उसे कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, जो खुदा का दुश्मन है हम उसे कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन, वो किसका दुश्मन? वो हमारा भी दुश्मन है। जो खुदा का नहीं हो सका वो हमारा नहीं हो सकता, जो नबी का नहीं हो सका वो मेरा नहीं हो सकता, जो मेरे सहाबा का नहीं हो सका वो मेरा नहीं हो सका, जो मेरा उलमा का और दीन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है वो मेरा नहीं हो सकता। उन्हें ना खुदा का हो ना मेरा हो सकता है। और आज हम उनसे एक बात ये भी कहते हैं, अगर तुम्हारे पास अगर इस बात का इल्म है, अगर तुम्हारे पास इस बात का इल्म है, तुम ये कहते हो कि हम दीनदार हैं, हम हजरत सहाबा के दरमियान जन्नत और जहन्नम का फर्क करना चाहते हैं, हम सबके दरमियान लोगों को दीन के नाम पर लोगों को मुनाफिकत तुम फैलाना चाहते हो, हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा आलिम है, ऐसा आलिम जिसको तुम आलिम समझते हो, जिसको तुम अपना पेशवा समझते हो, हम इस बात का आज ऐलान करते हैं, बुलाओ मुनाज़रे के लिए तैयार, हम भी तैयार हैं मैदान में खड़े होकर। जगह तुम तय करो, वक्त तुम तय करो, खुदा की कसम रात के 3 बजे आवाज दो, हम इस्लाम के लिए सबसे पहले आगे खड़े होंगे तुम्हारे सामने। गवारा नहीं हमारे सामने दीन के नाम पर लोगों को धोखा दिया जाए। मुनाज़रे का ऐलान में हम करते हैं आज। वक्त तुम तय करो, जगह तुम तय करो, बताओ तुम कहां चाहते हो बैठो, हम तुम्हारे सामने इल्मी बहस करने के लिए तैयार है। अल्लाह के रसूल के वारिसीन आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे, लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जहां कहीं जिस गली में तुम लोगों को गुमराह करना चाहो, हम उस जगह आड़ बने होकर खड़े होंगे तुम्हारे दरमियान। तो मेरे भाइयों, मैं आपके सामने यही बात मैं कह रहा हूं, हमारे इस इलाके के अंदर भी उन लोगों की गर्दिशें चल रही हैं, मेहनतें हो रही हैं, मौला अली के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मैं चाहना इसलिए बता रहा हूं आपके सामने, रमजान करीब है, अभी अपने ईमान व अमल की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो। इनका एक अकीदा मैं बताता हूं, जहन में रखना, इतना खतरनाक अकीदा इनका, सिर्फ एक अकीदा बताता हूं, बाद में सारे अकीदों पर इनकी बात होगी। एक अकीदा है इनका, एक पेशवा है इनका, एक इमाम है, सूफीज्म के नाम से इसको सदर बनाया गया, जिसका नाम मुनव्वर अली शाह। इसका हुलिया देखने से ऐसे मालूम होता कौन की मंदिर से बुला लगा को से बाहर बिठाया सो, पुजारी सेम का सेम। इन्हें क्या बोलता मालूम? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल भी बैठे हुए थे, हजरत अबू बकर भी बैठे हुए थे, मेरी और आपकी अम्मा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा भी उस मजलिस में बैठी हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हजरत अली के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हजरत अम्मा आयशा ने पूछा, अब्बा जान क्या बात है, आप अली के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, बेटी अली के चेहरे को देख रहा हूं तो इस अली के चेहरे में अल्लाह मुझे नजर आ रहा है। यह अकीदा किसी मुसलमान का हो सकता? मेरा खुदा का चेहरा किसी इंसान के अंदर नहीं आ सकता। मेरा खुदा हर ऐब से पाक है, मेरा खुदा हाथ से पाक, बदन से पाक, चेहरे से पाक। ना मेरे खुदा को कोई किसी ने देखा, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे हैं। इस बात में भी इख्तलाफ है कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा या नहीं देखा, सामने बैठकर मुशाफा बिल मुशाफा देखा या नहीं देखा, ये उलमा के दरमियान इख्तलाफ, ये बात है। जब तक अल्लाह ना चाहे किसी को दुनिया के अंदर अपनी जो है दीदार नहीं करा सकते। अल्लाह हर ऐब से पाक है। अगर अल्लाह से कोई एक बंदा ये कहे अल्लाह अर्श पर बैठा है, जिस तरह मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, अगर कोई ये कहे कि अल्लाह अर्श पर बैठा है, उन्हें इस्लाम से निकल जाता बाहर, क्योंकि एक चेयर पर मुझे बैठने के लिए एक महदूद जगह होना मुझे। तो अल्लाह किसी जगह का मोहताज नहीं, अल्लाह हर ऐब से पाक है। अब यह अकीदा बयान किया जा रहा है अली के चेहरे में खुदा नजर आ रहा है, बताओ वो मुसलमान हो सकता? उन्हें इस तरह के गलत अकाइद लोगों के दरमियान फैलाया जा रहा है। हम आपसे ही कहते हैं इनसे बचकर रहे, उलमा से रुजू रखे। उलमा की जिम्मेदारी है कि आज लोगों को इस बात पर खुलकर बात करना चाहिए, खुलकर बात करें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।